پیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے. گوشتہ کا مولانا ایک واقعہ یاد آیا اسی فقر و فاقہ کا. سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک پہلوان کا واقعہ ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ یکے مشت زن بخت روزی نہ داشت نہ اسباب شامش مہیا نہ چاش ز جور شکم دل کشیدے بپشت کہ روزی محالست خوردن بمشت. کہتے ہیں کہ ایک پہلوان تھا روزی کا نصیبہ نہیں رکھتا, نہ اسباب شامش مہیا نہ چاش, نہ تو اسے شام کے کھانے کے اسباب مہیا تھے نہ صبح کے, اور تھا پہلوان. اس سے پتا چلتا ہے کہ روزی کی تقسیم کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. بڑی بڑی کمپنیوں والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی دیر میں کان پکڑ کر کے فٹ پاتھ پہ کھڑا کر دیتا, اور فٹ پاتھ پر کھڑے ہونے والے آدمی کو تخت و تاج عطا کر دیتا. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. وہی مالک الملک ہے, تؤتی الملک من تشاء, جب وہ بادشاہت کا مالک ہے, ملک کا مالک ہے, جسے چاہے ملک دے دے. وتنزع الملک ممن تشاء, جس سے چاہے ملک چھین لے. وتعز من تشاء, جسے چاہے عزت دے. وتذل من تشاء, جسے چاہے ذلت دے. روزی اس کے ہاتھ میں. اگر لکھ دیا ہے اس نے کہ آج دن میں آدمی کو 10 روپیہ ملے گا, اسے 10 روپیہ ملے گا. ایک نیا پیسہ زیادہ نہیں کما سکتا. روزی کی تقسیم کا معاملہ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی ہے تو میرے پاس پیسے بھی بہت زیادہ ہو جائیں گے. بہت سے اعلیٰ تعلیم یافتہ جوتے چٹ کھاتے پھرتے ہیں فٹ پاتھوں کے اوپر, انہیں نوکری میسر نہیں ہے, نوکری نصیب نہیں ہے. تو یہ بیچارہ پہلوان تھا, شام کو کھانے کو مل گیا تو صبح کو نہیں, صبح کو مل گیا تو شام کو نہیں. اور زجور شکم دل کشیدے بپشت, پیٹ کے ظلم سے بیچارہ پیٹھ پر مٹی ڈھوتا تھا, پیٹھ پر مٹی ڈھوتا تھا. کیوں؟ کہ روزی محالست خوردن بمشت, اس لیے کہ روزی کا حاصل کرنا یہ فائٹ سے نہیں ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم سے ملتا ہے. کوئی آدمی فائٹ سے, مشت سے, مشکل فائٹ, مکے سے, فائٹ سے روزی حاصل نہیں کر سکتا. اپنی صلاحیت سے آدمی روزی حاصل نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آدمی کو روزی دیتا ہے. آگے لکھتے ہیں گہشتی دنے عیش شیرین خلق فرومی شدے آب تلخش بحلق. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ پڑوسیوں کو اچھا کھاتے دیکھ کر, بریانی کھا رہا ہے کوئی بھنا ہوا گوشت کھا رہا ہے, تو ان کو اچھا کھاتے دیکھ کر کے, ان کے عیش و آرام کو دیکھ کر کے فرومی شدے آب تلخش بحلق, اس کے حلق میں کڑوا پانی اترتا تھا. اور وہ تمنا کرتا تھا کہ کاش زمین کوئی طریقہ بتاتی, آسمان کوئی طریقہ بتاتا, اور میرے ہاتھ میں کوئی خزانہ ڈال دیتا. کبھی آپ لوگ سوچتے ہیں کاش کہ بہت زیادہ پیسہ ہوتا, میں کروڑ پتی ہوتا. تمنا کرتے ہیں, ہر آدمی تمنا کرتا ہے. تو وہ یہ تمنا کرتا تھا کہ کاش زمین اور آسمان کچھ ایسا طریقہ بتاتے کہ میرے ہاتھ میں کوئی خزانہ آ جاتا اور میں بھی اپنے پڑوسیوں کی طرح عیش و آرام کے ساتھ زندگی بسر کرتا. سعدی آگے لکھتے ہیں شنی دم کی روزی زمین بیکافت ایزام زنخدان بوسی دریافت. میں نے سنا کہ اسی پہلوان نے ایک دن ایک زمین کھودی. تمنا کرتا تھا کہ کوئی زمین
ایسی مل جاتی کہ میں کھودتا اور اس کے اندر سے خزانہ مل جاتا، کہیں سے میرے ہاتھ میں مال و زر آ جاتا۔ اسی پہلوان نے ایک دن ایک زمین کھودی، شنیدم کی روز زمین بکاف، میں نے سنا کہ اسی پہلوان نے ایک روز ایک زمین کھودی، کیا ملا؟ خزانہ نہیں، عظام زنخدہ نے بوسی دریافت، ایک مرے ہوئے آدمی کے جبڑے کی ہڈیاں پائی۔ اور اس جبڑے کا نقشہ سعدی رحمت اللہ علیہ نے یوں کھینچا کہ دانتوں کے موتی بکھرے ہوئے ہیں، آنکھوں کی جگہ پر صرف حلقے موجود ہیں، پہلوان نے اس کھوپڑی کو دیکھا، اس جبڑے کو دیکھا، ٹھکر گئے۔ سعدی کہتے ہیں دہاں بے زباں پند می گفت و راز کہ اے خواجہ باب مرادی بساز، بغیر زبان والا منہ بھید اور راز کہتا تھا، حکمت اور بھید کہتا تھا کہ اے پہلوان، اللہ جس حال میں تجھے رکھ رہا ہے اسی حال سے موافقت کر، اسی حال میں رہ، جس حال میں اللہ تجھے رکھ رہا ہے اسی حال میں رہ۔ نئی نست حال دہن زیر گل شکر خردانگار یا خندی، کیا ہر منہ کا حال مٹی کے نیچے یہی نہیں ہے؟ چاہے بریانی کھایا ہوا معلوم کر یا خون نے دل کیا ہوا، آدمی اگر فاقے سے مر گیا ہے اس کے جبڑے کا بھی منہ کا حال یہی ہونے والا ہے، اور جو شکر کھا کر کے بریانی کھا کر کے مرا ہے اس کے بھی جبڑے کا حال یہی ہو جانے والا ہے۔ نئی نس حال دہن زیر گل شکر خردانگار یا خون دل، کیا یہی نہیں ہے ہر منہ کا حال مٹی کے نیچے؟ شکر کھایا ہوا معلوم کر یا خون دل کیا ہوا، آدمی اگر فاقے سے بھی مر گیا ہے اس کے منہ کا حال مٹی کے نیچے یہی ہو جانے والا ہے، اور بریانی کھانے والے آدمی کے منہ کا حال بھی یہی ہو جانے والا ہے۔ ہم لوگوں کا منہ بھی ایسے ہو جاتا، ایسے ہی ہم لوگوں کا جبڑا ہو جاتا جیسا جبڑا اس آدمی کا اس پہلوان نے دیکھا، چاہے ہم بریانی کھا کر مرے چاہے بھوکے مرے۔ تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ آدمی آیا اور کہا کہ حضرت فقر و فاقہ سے پریشان تھے، روزی کی ذرا تنگی ہے۔ حضرت نے فرمایا روزی کی تنگی دور کرنا ہے تو استغفار کو لازم پکڑ، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی چاہ۔ پھر ایک شخص اور آیا، کہا کہ حضرت اولاد نہیں، بڑھاپے کی لاٹھی چاہیے، بڑی تمنا ہے کہ کوئی اولاد ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا استغفار کو لازم پکڑ۔ ایک آدمی آیا، کہا کہ حضرت دھندا اچھا خاصا تھا تباہ ہو گیا، کہا کہ استغفار کو لازم پکڑ۔ ایک آدمی آیا، کہا کہ حضرت باغ تھا باغ سوکھ گیا ہے، درختوں نے پھل دینا چھوڑ دیا ہے، کہا استغفار کو لازم پکڑ۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت مسائل مختلف ہیں، علاج ایک ہی آپ نے بتایا، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ یہ علاج میں نے نہیں بتایا ہے، یہ علاج اللہ نے بتایا ہے، اور سورہ نوح کے اندر وہی علاج موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہی فرمایا کہ دیکھو ایک کام کر لو، ایک نسخہ دے رہا ہوں، وہ نسخہ اگر تم استعمال کر لو تو تمہاری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ آخرت تو بن ہی جائے گی، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام، دین جو اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے انسانیت تک بھیجا ہے، صرف اس میں آخرت ہی کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ دین پر چلنے کی وجہ سے آدمی کو دنیاوی فائدہ بھی ملتا ہے، یہ معلوم ہے۔ حضرت نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بس میں نے کہا، حضرت نوح فرما رہے ہیں، میں نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، مغفرت مانگو، بخشش طلب کرو، اللہ سے استغفار کرو۔ استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفار، بے شک وہ مغفرت کرنے والا ہے۔
فائدہ، پہلے دنیاوی فائدہ بتایا جا رہا ہے. کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برسائے گا. اللہ اکبر. بارش کیوں رکی رہتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہیں مانگتے. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ گنہگار جب تک اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا بارش روک لی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آدمی کو حکم دیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ بارش رک جائے تو نماز استسقاء پڑھنے کے لیے باہر نکلو اور ہاتھ کو اتنی اونچائی پر اٹھاؤ کہ بغلیں دکھائی دینے لگے، دور تک آؤ. بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ اس طرح ہتھیلی الٹ کر کے اللہ سے دعا کرو. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ ہتھیلی سیدھی رکھو لیکن اتنی اونچی کر لو کہ ایسا لگے جیسے پشت جو ہے کف بن گئی ہے، ہتھیلی کی پشت ہتھیلی کا پیش بن گئی ہے. اللہ سے دعا مانگو. پھٹے پرانے کپڑوں میں نکلو، عورتوں کو لے جاؤ، جانوروں تک کو لے جاؤ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے حال پر رحم کرے اور اللہ تبارک و تعالی بارش برسائے. ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں، صاحب تفسیر ابن کثیر علامہ عماد الدین رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب واقعہ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا. مدینہ کے لوگ اس قحط سے بہت پریشان ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا کہ حضرت کیا کیا جائے؟ کہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا وہی علاج کیا جائے. پریشانیوں کا علاج قرآن و سنت ہی میں موجود ہے. ہر پریشانی کا علاج قرآن و سنت میں موجود ہے، اس سے باہر نہیں ہے. آج جو ہم مصیبتوں میں مبتلا ہیں قرآن و سنت سے باہر ہو جانے کی وجہ سے. تھوڑی سی تکلیف ہوئی، استغفار نہیں کریں گے، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے. اس بابا کے پاس جا رہے ہیں تو اس بابا کے پاس جا رہے ہیں، اگربتی سلگا رہے ہیں. ارے مصیبت تو تم نے گھر میں پار رکھی ہے، اگربتی سلگانے سے کچھ ہونے والا ہے؟ ایک تو تم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہو، دوسرے اس مصیبت کو اور بڑھا رہے ہو، اس مصیبت میں اضافہ کر رہے ہو. وہ بابا تمہارا مال سمیٹ رہا ہے، بابا تمہارا مال سمیٹ رہا ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قحط کا علاج تو شریعت محمدیہ میں موجود ہے، چلو نماز استسقاء کے لیے نکلو. اور ایک اونچی جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور خالی قرآن حکیم کی استغفار کی ساری آیتیں پڑھ لی اور اتر گئے. یہ عجیب و غریب استسقاء کا انداز تھا، پانی مانگنے کا انداز، کہ قرآن میں جتنی آیتیں استغفار کی تھیں، جن آیتوں کا تعلق مغفرت سے تھا، تمام آیتوں کو انہوں نے پڑھا اور اس اونچی جگہ سے نیچے اتر گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار میں تمام پریشانیوں کا علاج موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ